بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی والوں، میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح کراچی سے آپ نے کراچی کی وہ جماعت جو اپنے آپ کو یہاں کا اپنے آپ کو کراچی کے حاکم سمجھتے ہیں، ان کا مکمل طور پر صفایا کیا اور 100% مینڈیٹ عمران خان صاحب کے نامزد آزاد امیدواروں کو دیا۔ آپ کا دل سے شکریہ۔ کراچی والوں، 100% جعلی مینڈیٹ کس کا ہے؟ 100% جعلی مینڈیٹ کس کا ہے؟ 100% جعلی مینڈیٹ کس کا؟ مصطفیٰ کمال صاحب، اگر شرم خیرت نام کی کسی چیز کو آپ جانتے ہو تو شرم سے ڈوب مرو۔ 100% جعلی مینڈیٹ پر کون سی شکلیں اٹھا کر تم اسمبلیوں کا رخ کر رہے ہو؟ اسمبلی کی دیواروں پر لکھا ہوئے کلمہ طیبہ کے نیچے قرآن پر حلف لے کر تم اپنے اس جعلی مینڈیٹ پر کراچی کی سیٹوں کو کلیم کرتے ہو، کراچی کے لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہو۔ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ریاست پاکستان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ریاست جو ماں کا درجہ رکھتی ہے، وہ ریاست جو اپریل 2022 کے بعد اپنی اس قوم پر دشمنوں کی طرح تل پڑی ہے، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب پورا پاکستان گوادر سے لے کر گلگت بلتستان تک، کراچی سے لے کر پشاور تک، پنجاب، پختونخوا، بلوچستان، سندھ، کراچی والے سب کے سب قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں، سب کے سب عمران خان صاحب کی قومی جماعت کو ووٹ دے کر اس کے نمائندوں کو اسمبلیوں میں بھیجنا چاہتے ہیں، تو میں ریاست سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیوں تم پاکستان کو تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ کیوں اس پاکستان کو تم نقصان پہنچانے کے در پہ ہو؟ کیوں تم جعلی لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیج کر اس پاکستان کے مقصد کے اوپر ضرب لگانا چاہتے ہو؟ کیا یہ پاکستان سے وفاداری ہے یا یہ پاکستان سے بدترین دشمنی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی عوام کی جانب سے کہ باز آ جاؤ۔ تم نے 1948 سے لے کر 1971 تک، 1971 سے لے کر 2022 تک اس ملک کا نقصان ہی نقصان کیا ہے، اس ملک کو تقسیم در تقسیم کیا ہے، اس ملک میں عوامی مینڈیٹ کو جوتے کی نوک کے نیچے رگڑا ہے۔ تم نے یہاں پر عوامی نمائندوں کی تذلیل کی ہے، تم نے یہاں پر عوامی اداروں کو بلڈ اپ نہیں ہونے دیا، تم نے یہاں پر عوامی اداروں کو کمزور کیا ہے، تم نے یہاں پر غیروں کے ایجنڈے کو مسلط کیا ہے۔ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ اس پاکستان کے نقصان سے، اس پاکستان کو سانس لینے دو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے حقیقی نمائندوں کو اسمبلیوں میں بھیجنے دو، اس پاکستان کو متحد ہونے دو، اس پاکستان میں پاکستان کا ہی ایجنڈا نافذ ہونے دو۔ ہم یہاں باہر کا ایجنڈا تسلیم نہیں کرتے، ہم سائفر سے گرائی ہوئی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تمہاری اس حرکت کو پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو مسترد کیا، تمہارے زور بازو سے مسلط کٹ پتلی حکومت کو مسترد کیا۔ اب بھی باز آ جاؤ، وقت ہے، ورنہ 1971 کی طرح خدا نہ خواستہ یہ ملک کسی بڑے نقصان سے دوچار نہ ہو جائے۔ ہم پاکستان میں اس بدترین انتخابی دہشت گردی کے خلاف خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم اب ہر فورم پر جائیں گے۔ ہم نے
الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا, ہم نے سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, ہم اسلام آباد گئے, ہم دوبارہ جائیں گے عدالتوں میں, ہم سڑکوں پر بھی آئیں گے. اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ قوم تسلیم کر لے گی, ہم تسلیم نہیں کریں گے. ہم نے جدوجہد جاری رکھیں گے, ہم عوام کے درمیان جائیں گے. میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے دل نہیں ہارنا, آپ نے گھبرانا نہیں. کپتان کو جیل سے بھی نکالنا ہے اور اپنے مینڈیٹ کو بھی واپس لینا ہے. انشاءاللہ ہم نے سڑکوں پہ ہی رہنا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہاں پر بہت سارے امیدوار ابھی بھی موجود ہیں جن میں زین بھائی بشیر